جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ ہر روز اس طرح سے، ان کے کہنے کا مطلب ٹھیک ہے یہ تھا کہ ٹھیک ہر ہے روز لوگوں کو بیٹھ کے نصیحت نہ کرنے لگ جایا کرو. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک رسول کریم صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم ہمیں نصیحت کے لیے ایک گیپ دیا کرتے تھے. ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اہتمام کرتے تھے کہ روزانہ نصیحت نہ ہو. اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نصیحت، ایک ہے تعلیم. صحیح تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صحیح دیتے تھے. صحیح صحیح اب ہمارے اسکولوں میں دیکھیں 5 دن کم از کم تو ہوتی ہے نا، تعلیم ہوتی ہے جی 5 ہاں دن. جی ہاں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روزانہ کچھ نہ کچھ تو بتاتے تھے. جی نصیحت یہاں پہ جس سے منع کیا گیا نا، وہ یہ ہے کہ بٹھا کے کہنا یار یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا نہیں، ایسا کرو. یہ چیز ہوں اس کو نہیں کرنا آپ نے بار بار، ٹھیک کیونکہ انسان ہے، انسان اکتا جاتا ہے. اور پھر یہ بہت لمبی چوڑی باتیں جی کرنا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو کنسنٹریشن ہے کب تک ڈیولپ رہتی ہے، صحیح اور صحیح اس کے بعد وہ پھر لیگ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ ہر بات میں دین کو لے آتے ہو. جی ہاں جی ہاں دین کی نصیحت اور چیز ہے، ہر بات میں دین کو لانا اور چیز ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں دو. بالکل صحیح ان کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. مکس صحیح اپ کیا تو ہم دین سے دور ہوں گے. بالکل صحیح ہم نے ہر وقت نصیحت نہیں کرنی، لیکن ہر وقت ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ دین مجھے گائیڈ کیسے کرتا ہے. صحیح یہ بھی آپ کو دین ہی کہتا ہے کہ آپ نے دین کے بارے میں نصیحت ہر وقت نہیں کرنی، یہ بھی دینداری ہے. صحیح آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی میٹر کو ڈسکس ہو رہا ہے، آپ اس میں پوری توجہ سے سنیں، اپنا رول پلے کریں، اور آپ سب سے زیادہ ایکٹیولی اپنا رول پلے کریں. یہ دین ہے. زبردست زبردست آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے، پروگرام بن رہا ہے، آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ سوشل نہیں رہتے. مطلب وہ کیسا دیندار ہے جو سوشل نہیں رہتا؟ صحیح صحیح ہاں، اگر سوشل ہونے میں آپ کو کوئی ایسی چیزوں کا سامنا جو آپ کو حرام کی طرف لے کر جانے والی ہیں، وہ بالکل ٹوٹل ایک الگ سینیریو ہے. بالکل صحیح بات اس کے الگ احکامات ہیں. ورنہ آپ کو کس نے میرے بھائی کہا کہ آپ نے سوشل نہیں ہونا؟ سبحان آپ کو کون سے دین نے یہ سکھایا؟ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں تھے؟ پوری زندگی آپ نے کس معاشرے میں گزاری؟ صحیح آپ اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں ایک یہودی کے گھر جا کر یہودی کے ایک بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ یہود مطلب جن کے بارے میں یہ کہا گیا خالف الیہود والمجوس، خالفو. یہاں پر یہ بھی کر رہے ہیں. صحیح صحیح مومن سوشل نہیں ہوگا تو کون سوشل ہوگا؟ بہترین مومن سے زیادہ کون سوشل ہو سکتا ہے پوری دنیا میں؟ یہ تو ایک انٹرنیشنل اور ایک پورا عالمی ایک دین ہے. بالکل صحیح ہمیں تو سبحان اللہ اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیگانوں کے ساتھ بھی ہمیں تعلق بڑے اچھے سے استوار کرنے. تو یہ سب چیزیں کہے بغیر دین ہوں گی. ہر چیز میں دین ہوگا، لیکن اس کی نصیحت جو ہے نا وہ الگ الگ مقامات پر وہ ہوگی وقفے کے ساتھ. بہترین ماشاء اللہ. کیونکہ آج سوشل میڈیا کے دور میں شیخ اتنا کنٹینٹ آ رہا ہے، اتنی انفارمیشن اور نصیحت آ رہی ہے نا، یعنی ڈیلی کو 10-12 اسٹیٹسز آ رہے ہیں. تو وہ پتہ ہوتا ہے کیا، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ وہ نصیحت جاتی رہتی ہے اور پچھلی اوور رائٹ ہو جاتی ہے. اس کو ہم انٹرنلائز ہی نہیں کر پاتے، اپلائی نہیں کر پاتے، پھر وہ اگلی بات پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی بات پڑھ لیتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیتے تھے تاکہ وہ چیز انٹرنلائز ہو جائے، اس پہ عمل جو ہے وہ اس کی طرف آنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. محمد بھائی یہاں پہ ایک پوائنٹ بڑا اہم پوائنٹ ہے، جی وہ یہ کہ یہ جو سٹیٹس وغیرہ لوگوں کی طرف سے لگتے ہیں اور نصیحت کی بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں، جی ہر بندے کی اپنا ایک الگ میدان ہے، وہ کر رہا ہے، صحیح اس میں اس کو چلتے رہنا چاہیے. میرے سامنے 10 لوگوں کا کام آ رہا ہے، وہ جو 10 لوگ ہیں ان کے سامنے الگ الگ آڈینس ہے ان کے ذہن کے صحیح مطابق. صحیح لیکن میں جو ہوں میرے سامنے 10 کا ہی کام آ رہا ہے. اب مجھے کیا چاہیے؟ بالکل ٹھیک مجھے یہ چاہیے، جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ ایسے نوجوان کو، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو کیا کرنا چاہیے وہ جب وہ دین کی طرف آئے؟ صحیح اسے سب سے پہلے دین کے سیکھنے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے. دین کا سیکھنا اور کسی مینٹور کا انتخاب کرنا، یہ 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں. ٹھیک ہے اور تیسری چیز اس کی کمپنی. یہ 3 چیزیں ہیں، اس پہ ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کہ ایک دین کا سیکھنا، دوسرا مینٹور، اور تیسرا کمپنی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو قرآن کریم میں یہ جو نصیحت کا معاملہ ہے نا، قرآن کریم میں نصیحت دیکھیے کیسے کی گئی. ہم شروع سے شروع کر لیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے، اس میں نصیحت کہاں پر ہے بھلا؟ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آپ مجھے بتائیں کہ نصیحت بھلا اس میں کہاں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی شروع میں 3 آیات اللہ کی صفات ہیں، صحیح اور سب کی الگ الگ ڈائمینشنز ہیں. صحیح آپ کو جب رب العالمین کہہ دیا نا کہ آپ جس کے لیے دین کی طرف آئے وہ رب العالمین ہے، یہ اللہ کا وہ وصف اور یہ اللہ کی وہ ایٹریبیوٹ ہے جو آپ کو دنیا اور ما فیہا سے بے نیاز کر دے گی. سبحان اللہ. پیدا آپ کو جس نے کیا، اس نے کہا کہ میں ہوں نا،
اس نے کہا یعنی کہنے کا مفہوم یہ ہے اس نے کہا کہ میں رزاق ہوں ان اللہ هو الرزاق. اس نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. صحیح. اس نے کہا کہ تمہارے پورے رزق کا بندوبست کر دیا ہے زندگی اور سب چیزیں اور اس طرح سے بندوبست کیا ہے کہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ اس میں مہربانی اس رب کی. مالک یوم الدین کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈرایا کہ دیکھو رحمت سے کہیں دور نہ نکل جانا. اب اس پوری سورہ فاتحہ میں 3 طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں اور اس میں نصیحت صرف ایک میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. کہ دیکھو نصیحت یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں پتہ چل گیا راستے کا بھی لیکن اس راستے پہ چلنے کی تم نے نصیحت تمہیں یہ ہے کہ چلنے کی دعا اللہ سے کرنی ہے. اور آگے الف لام میم کو اگر شروع کریں پہلی 5 آیات میں نصیحت کہاں پہ ہے؟ نصیحت یہاں پہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. بھائی تم کامیاب ہو. پہلے سارے احکام ہیں. تو ہم نے احکام تعلیم تو سیکھنی ہے اور نصیحت کو ہم نے ساتھ ساتھ نصیحت ہوتی رہے گی ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ احکام بیان کرتے ہیں حلال 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 حرام. ان اللہ بصیر بما یعملون واللہ بصیر بما یعملون. اللہ خوب دیکھنے والے جو تم کرتے ہو. یہ نصیحت ہے. زبردست. آیات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ نصیحت ہے اور پہلے احکامات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت باخبر ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو اس طرح کی چیزیں یہ اس لیے ان کو نا ہمارے نوجوان مکس اپ نہ کریں. ایک ہے نصیحت کے معاملہ اس کے آداب اور ہیں. جو تعلیم ہے تعلیم تو آپ کو روزانہ لینی چاہیے اور وہ ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے. جب آپ دین کی طرف آئیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ دین سیکھنا شروع کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مینٹور اپنا کوئی دیکھیں اور تیسرا یہ کہ اپنی کمپنی کبھی نہ چھوڑیں. زبردست ماشاءاللہ. ایک اور مسئلہ ہے شیخ اور یہ سوال ہمیں بہت زیادہ آتا ہے بلکہ کافی کاؤنسلنگ کیسز بھی اس پہ آتے ہیں. فیمیلز آپ کو پتہ ہے کہ بائی نیچر میرا خیال زیادہ کمیٹڈ ہوتی ہیں زیادہ سیریس ہوتی ہیں ایک چیز کو لے کے. تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلز دین کی طرف آ جاتی ہیں موٹیویٹڈ ہو کے اور بڑا پکا عمل ماشاءاللہ ہوتا ہے ان کا دین کے حوالے سے. لیکن ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہسبینڈز ہیں وہ بالکل دین سے دور ہیں یا سپورٹ نہیں کر رہے ہمیں. تو اس حوالے سے بہت اکثر پریشان رہتی ہیں. لیکن جب میں ہسبینڈ سے بات کرتا ہوں تو ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ یہ نا مجھے ہر وقت ہی یعنی انہوں نے پش کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹو بی آنیسٹ ہم تو دور ہو رہے ہیں دین سے جس طرح سے ہمیں پش کیا جا رہا ہے. تو کیا کریں؟ وہ پش کرنا چھوڑ دیں؟ نصیحت کس لیول کی کریں؟ یا بالکل ہی صبر کر لیں وہاں پہ اور چانس دیں انہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ ہدایت دے گا؟